بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کی جواب کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے جس کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ایک خاتون ہے، وہ پوچھتی ہیں کہ میری عمر 22 سال ہے اور میں اپنے گھر کے سامانوں کی خرید و فروخت خرید کے لیے باہر جاتی ہوں۔ میرے بھائی اور بہن بھی ہیں، لیکن وہ سب کہیں کام میں لگے رہتے ہیں تو مجھے ہی جانا پڑتا ہے۔ پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا میں جا سکتی ہوں اور کیا میں باہر نکلنے میں کچھ حرج نہیں، جبکہ میں اہتمام کے ساتھ جیسے حجاب وغیرہ لگا کر جاتی ہوں، اس میں کوئی اسلامی شریعت کے حساب سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی شریعت کو حجاب مقصود ہے کہ آپ بس پردے سے جائیں۔ حجاب سے لفظ یعنی جو مطلوبہ لباس ہے وہی مراد نہیں، حجاب جس میں انسان اپنے آپ کو ستر میں رکھتا ہو، چادر ڈالتا ہو یا حجاب پہنتا ہو، عبایا پہنتا ہو، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، تو جا سکتا ہے اور عورت جا سکتی ہے، بس اسے حجاب شرعی کو اختیار کرنا چاہیے اور اسی طرح سے مردوں کی بھیڑ بھاڑ میں زیادہ نہیں گھسنا چاہیے، اس لیے کہ یہاں پر احتمال ہے کہ اسے پریشانی ہو سکتی ہے، اور ایسی صورت میں اس کے آنے جانے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی عورتیں بھی اس سلسلے میں آیا جایا کرتی تھیں، ان کی بھی حاجات ہوتی تھیں، چاہے اپنے کھیتی باڑی میں کام کرنا ہو یا جانوروں کے لیے کوئی خوراک لانی ہو یا بازار سے کوئی سامان خریدنا ہو، ایسا تھا تو جب صحابہ کرام کے دور میں تھا، تو آج بھی وہ چیز منع نہیں ہے، جائز ہے۔ بس شریعت کو جو مطلوب ہے ان کی صیانت و حفاظت، وہ مطلوب ہے آپ کے اوپر، بقیہ اور کچھ نہیں۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا میرے خالو لوگ جتنے ہوتے ہیں یا کہ میرے پھوپھا لوگ جتنے ہوتے ہیں، خالو یعنی جو ماں کی بہنیں ہیں، ان سے جن کی شادی ہوئی ہوتی ہے، خالہ سے جن کی شادی ہوتی ہے، اردو میں ان کو خالو کہتے ہیں، اور بھائی باپ کی بہنوں سے جن کی شادی ہوتی ہے ان کو پھوپھی کہتے ہیں۔ تو پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ ہمارے محرم میں سے ہیں، یہ ہم ان کے ساتھ یا ہمارے ساتھ ان کا محرمیت کا رشتہ جڑتا ہے کہ نہیں جڑتا ہے، اور اگر جڑتا ہے تو پھر ان کا بے حجاب ہمارے سامنے آنا، یعنی چہرہ کھولے ہوئے ہے کہ خاص پردہ نہ کیے ہوئے بغیر آنا درست ہے کہ نہیں درست ہے، اور اسی طرح سے الگ پوچھتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو کیا ان سے ہم مصافحہ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور الگ سے ایک بات اور بھی پوچھی انہوں نے کہ اسی طرح سے ہمارے جو بہنوئی ہوتے ہیں، بہنوں کے جو شوہر ہوتے ہیں، یعنی ایک بہن کا جو شوہر یا بھائی، تو اس کا شوہر جو ہے، یا اسی طرح سے شوہر کے جو بھائی ہوتے ہیں، تو شوہر کے بھائی یعنی دیور جس کو بولا جاتا ہے اردو میں، دیور اور بہنوئی، اور اسی طرح سے پھوپھا اور خالو کے بارے میں سوال ہے کہ کیا وہ لوگ محرم میں سے ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہم جواب میں کہیں گے کہ بھائی پھوپھا اور اسی طرح سے خالو، یہ دونوں آپ کے محرم نہیں بنتے ہیں، لہذا جب محرم نہیں بنتے ہیں تو کسی بھی عورت کو جو اس کے پھوپھا لگتے ہیں یا جس کے وہ خالو لگتے ہیں، ان کے سامنے اس سے بے حجاب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو بہنوئی ہے یا اسی طرح سے بہنوں کے جو شوہر بہنوئی ہیں، اور اسی طرح سے جو بھائیوں کے جو شوہروں کے جو بھائی ہیں یعنی دیور ہیں، یہ بھی محرم نہیں ہیں، بلکہ حدیث میں تو گھر کے وہ اقارب جو یعنی شوہر کے ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو آیا کہ الحم والموت، وہ موت کے درجے میں پہنچا دیتے ہیں، یعنی ان سے برائی زیادہ بڑی پھیل سکتی ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ قربت نہیں رکھنا چاہیے جہاں بے حجابی کی شکل پیدا ہو جائے۔ ویسے میں آپ کو حوالے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 22، 23 اور 24 جا کے پڑھیے، اس میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو حرام قرار دیے گئے، جو محرم بنتے ہیں، جن میں سے کہا گیا ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے پر تمہاری مائیں، اس طرح سے تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور اسی طرح سے
وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اور تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں جو رضاعت سے ثابت ہوتی ہیں، دودھ پلانے والی ماں کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے تمہاری ساسیں جو ہیں، اور اسی طرح سے وہ عورتیں جو تمہاری نگرانی میں پلی جبکہ تمہاری بیوی کے ساتھ آئی ہوئی تھی، یعنی کسی اور کی بیٹی تھی، بیوی جس سے تم نے شادی کیا ان کے ساتھ آئیں اور تمہارے گھر پہ پلی ہیں، ان سے نہیں۔ اور اسی طرح سے آگے کہا والمحصنات من النساء، اور اسی طرح سے تمہارے بیٹوں کی عورتیں یعنی بہویں، اور یہ کہ دو سگی بہنوں کو اکٹھا کر دو، اس میں سے ایک حرام ہو جاتی ہے، ایک ہی سے شادی کر سکتے سگی بہنوں میں بر وقت یعنی۔ تو یہ سب محرمات میں سے ہیں، اور اسی طرح سے شادی شدہ عورتیں کوئی بھی ہوں تو آپ کے لیے حرام ہی ہوتی ہیں جب شادی شدہ ہیں۔ تو یہ سب محرمات ہیں، آپ ان کی تفصیل میں پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری تفصیلات ملیں گی، ان کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خالو اور پھوپھا یہ محرم نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ جو ہے محرمیت منع ہے، لیکن یہ حرمت ابدی نہیں ہے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مسجدوں میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو نظر آتا ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ جب مؤذن صاحب جو ہے اذان دیتے ہیں تو بعض لوگ یوں اپنے ہاتھ سے لیتے ہیں ایسے ہی اور گھما کھلاتے ہیں، پھر اس کو یوں آنکھوں پہ لگاتے ہیں، چومتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا شریعت سے ثابت ہے؟ ان کا سوال ہے۔ ہم جواب میں کہیں کہ بھائی مؤذن صاحب کے جس وقت اذان دیتے ہیں جو شریعت میں ثابت ہے وہ یہ ہے کہ مؤذن صاحب جو کہتے جاتے ہیں اس کے بعد آپ بھی وہی کہتے جائیں، یہ ثابت ہے۔ اور اسی طرح سے یہ ہے کہ جب وہ اذان سے فارغ ہو جائیں تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور اس کے بعد جو دعا اذان کی ہوتی ہے وہ دعا کریں، یہ ثابت ہے۔ یہ جو ثابت ہے، میں یہ اس کی حدیث سنا دیتا ہوں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب مؤذن کو تم اذان دیتے ہوئے سنو، فقولو تو کہو جیسے کہ وہ کہتا ہے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر آپ بھی کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ بھی کہو، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ آپ بھی کہو۔ پھر آیا ہوا کہ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پڑھے تو وہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا کرو، اور اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جیسے کہتا ویسے کہا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا فقولوا مثل ما یقول، جیسے کہتا وہ جیسے کہو ویسے کہتا۔ میں بتایا آپ کو حدیث میں تفصیل آئی ہوئی کہ آپ کو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں کیا کہنا چاہیے۔ ثم صلوا علیہ، پھر اس کے بعد میرے اوپر درود بھیجو۔ درود میں یہاں تفصیل نہیں کہ کون سا درود بھیجو، درود ابراہیمی شرط نہیں ہے، آپ درود کے الفاظ جو بھی آپ کو یاد ہوں کر سکتے ہیں۔ فإنه من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، آپ نے فرمایا جو میرے اوپر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں اپنی نازل فرماتے ہیں۔ ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، اس کے بعد میرے لیے وسیلہ مانگو۔ وسیلہ کے بارے میں آپ نے فرمایا فإنها منزلۃ فی الجنۃ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، وسیلہ ایک ایسا مقام ہے جنت میں، ایک ایسا منصب ہے جنت میں جو کسی اللہ کے بندے ہی کو حاصل ہوگا۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ ہوا، اور مجھے امید ہے کہ میں ہی وہ ہوں گا۔ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ، جو میرے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی، یعنی اللہ کے رسول اس کے لیے شفاعت کریں گے۔ آئیے میں دعا پوری سنا دیتا ہوں جو حدیث بخاری کی حدیث میں آیا ہوا ہے کہ کیا دعا پڑھنا، جس میں وسیلہ کا تذکرہ بھی ہے۔ یہ جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، جس نے کہا اذان سننے کے بعد کیا کہا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ، یہی وسیلہ ہے جس کا تذکرہ حدیث میں نے بھی کیا ہے، آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقام محمود الذی وعدتہ حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ۔ آپ نے کہا کہ یہ وسیلے کی جو دعا میرے لیے کرتا ہے وسیلہ اور فضیلت کے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے میری شفاعت حلال کر دیں گے قیامت کے دن۔ تو اس طرح سے انسان کو وسیلہ کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا چاہیے، اور اس سے شفاعت، اور شفاعت کس کو نہیں چاہیے، کرنا ہی چاہیے۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث میں اور بھی آیا ہوا ہے، کچھ ایک اور دعا بھی ہے، وہ بھی میں بتا دوں آپ کو، جو کہ مسلم میں ہے اور ترمذی شریف میں ہے، صحیح مسلم میں اور ترمذی میں ہے۔ اس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اذان سننے کے وقت کہتا ہے، اذان سننے کے بعد یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر اللہ له ذنبه. جو یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ سے لے کر اور بے محمد رسول بالاسلام دینن یہاں تک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں. رسول فرماتے ہیں کہ اس کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں. بلتا رہ گئی بات جو آپ نے کہا کہ لوگ چومتے ہیں اس طرح سے یا سر پہ اوپر مسا کر کے گھماتے ہیں، تو اس کے کسی حدیث ثابت نہیں، لیکن میں اس کی وجہ بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اشکال دور ہو جائے کہ ایسا لوگ کیوں کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کچھ فتویٰ کی کتابوں میں یا کچھ فقہ کی کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ ایسا کرو گے تو اس سے تمہیں آشوب چشم نہیں آیا ہوگا. یعنی آشوب چشم ایک بیماری جس میں آدمی کی آنکھ میں خرابی آ جاتی ہے اور دن میں وہ نہیں دیکھ پاتا ہے. اور اسی طرح سے کسی میں آیا کہ جو اذان کے وقت اپنے دونوں انگوٹھوں کے ایسے جوڑتے ہیں، جیسا میں بتا دوں ایسے جوڑتے ہیں، اس کے بعد اس کو گھما کر کے یہ آنکھ میں لگا کر کے پھر اس کو چوم لیتے ہیں. تو اس میں بھی ایک حدیث سنایا کسی نے کہ جو اذان میں میرے نام کو سنتا ہے اس کے بعد اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخن کو چوم لیتا ہے تو وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا، یعنی اس کو اندھے پر کی بیماری نہیں آئے گی. یہ دو حدیثیں جو نقل کی جاتی ہیں یہ سبب ہے. یہ اور بھی صرف ایک حدیث واحد میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ایک حدیث اور بھی کچھ لوگوں نے تذکرہ کیا اس سلسلے میں کہ حضرت ابوبکر صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان سنی تو اس کے بعد انہوں نے اپنے دونوں انگوٹھے کے ناخنوں کو چوما اور اپنی آنکھ پہ مل لیا. تو رسول نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے نام کے بلندی کو دیکھتے ہوئے اور آپ کسے نیک فعل لیتے ہوئے برکت حاصل کرنے کے اللہ کے رسول ہم نے ایسا کیا ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا کام ہے، جو ایسا کرے گا اس کو آشوب چشم نہیں ہو پائے گا. یہ حدیثیں جو نقل کی جاتی ہیں اور دعا بھی پڑھتے ہیں اس کے بعد اللہم احفظ عینی ونورہا، یہ دعا بھی پڑھ لیتے ہیں. لیکن یہ جو ہم نے آپ کو سنایا کہ بعض کتابوں میں یہ چیز منقول ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے حقیقت میں. یہ حدیثیں جو ہم نے بتائی ہیں کہ اس حدیث میں ایسا ہے اور اس حدیث میں ایسا ہے کہ آشوب چشم نہیں ہوگا، کبھی اندھا نہیں ہوگا، حضرت ابوبکر نے ایسا کیا، یہ سندوں سے ثابت نہیں ہے. یہ چیزیں گڑھی ہوئی ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کیوں آتا ہے نام؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو بہت بار آتا ہے. آپ کبھی بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ وہاں بھی نام آتا ہے. نبی کے نام کو تو آپ کتنی بار لیتے ہیں؟ تو کیا ہر بار یعنی صرف اذان کے جس طرح ابوبکر سے روایت ہے لیکن وہ صحیح ثابت نہیں، یا جس میں دوسری روایتوں میں کہ اذان میں ایسا کرو گے چومو گے انگوٹھوں کے ناخنوں کو تو اس کو فائدہ ہوگا، یہ روایتیں ثابت نہیں ہیں. اور اگر نبی کے نام کو چومنے کی برکت ہے تو نبی کا نام بکثرت آتا ہے، ایسا کسی صحابی سے منقول نہیں، رسول نے کسی حدیث میں فرمایا نہیں، علماء امت ایسا نہیں کرتے تھے. بعض ضعیف چیزیں بنیاد جن کا ثبوت نہیں ملتا ہے، کسی نقل کر دیا کسی کتاب میں تو اس کی صحت کا پتہ کرنا چاہیے آپ کو. یوں اسی بنیاد پر ایک عادت بن جاتی ہے اور عادت دیکھ کے دوسرے لوگ بھی اس عادت کو پکڑتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں بدعتیں خرافاتیں غیر صحیح حدیثیں لوگوں کے اندر کیسے پنپتی ہیں. کسی نے کیا اس کو دوسرے نے کیا، اس سے پوچھا نہیں کہ کیا وجہ تھی اس کی، تیسرے نے کیا، چوتھے نے کیا، اور اس طرح سے پھیلتے پھیلتے ایک بیماری بن جاتی ہے. بدعت کی بیماری جس کو میں کہنا چاہتا ہوں یہ پھیل جاتی ہے. لہذا یہ چیز ثابت نہیں ہے. اور حدیث میں آیا ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا کام کر جس پہ میرا حکم نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے، اس سے بچنا چاہیے. لہذا اس سے بچیے، یہ صحیح نہیں ہے. ابوبکر میں نسبت کی جاتی ہے، بالکل صحیح ثابت نہیں ہے. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے کے بعد درود شریف پڑھنے کا ذکر تو ہے کہ آپ درود پڑھیے اور نہ آپ بخیل میں شمار ہوں گے، لیکن ایسے انگوٹھا چومنے کا کوئی تذکرہ نہیں حدیث میں ہے. تو وہ کام کیجئے جو کہ صحیح ثابت ہے، وہ کام نہ کیجئے جو ثابت نہیں ہے. لہذا بچنا ضروری ہے. آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں. سوال میں یہ ہے، پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کھانا کا کچھ گر جاتا ہے یا روٹی کا ٹکڑا گر جاتا ہے تو اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو چومتے ہیں اور اسی طرح سے اپنی پیشانی پہ لگا کر کے واپس کر کے پھر کھا لیتے ہیں. تو حدیث میں اب کھاتے ہیں ہونا کہ یہ دونوں کام کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور چومتے ہیں، پیشانی پہ لگاتے ہیں.
ہمارے بھائی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے کام، کیا اس کا کوئی ثبوت حدیث سے ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی روٹی چومنا چاہیے، کچھ علماء کے ہاں منقول ہے یہ بات، میں اس لیے بتا رہا ہوں منقول ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس کے بارے میں کوئی صراحتاً حکم نہیں بلکہ ایک حکم عام ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا چاہیے، یہ بھی ایک نعمت ہے، کھانا باہر بلا شبہ ایک نعمت ہے، چاہے روٹی ہو، چاہے چاول ہو، چاہے اور کوئی چیز، نعمت یہ سب، تو اگر نعمت گر جائے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، قدر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اٹھا کر کے چومنا چاہیے، اور اس کو پیشانی پہ، اس کی پیشانی پہ لگانے کا بھی ایک قدر کا کوئی طریقہ نہیں ہے، لیکن وہ اسی طرح سے مانتے ہیں۔ تو کچھ حدیثوں میں چونکہ روٹی کا تذکرہ آیا ہوا کہ روٹی کی تکریم کرو، اس کو عزت دو، اس لیے روٹی کے بارے میں خاص طور سے بات بتائی جاتی ہے۔ حدیث میں کہ اکرم الخبز فإنہ من برکات السماء والارض، روٹی کی قدر کرو اس لیے کہ وہ زمین و آسمان کے برکتوں میں سے ہے۔ من اکل ما یسقط من السفرۃ غفر لہ، اور جو دسترخوان سے گر جائے اس کو اٹھا کے کھا لینے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ سبب ہے روٹی کے چومنے، اور اسی طرح سے اس کی تکریم کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن یہ حدیث اپنی جگہ پر جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگوں نے کہا کہ حقیقت میں بوسہ دینے کا معاملہ ایسی جمادات کے ساتھ حدیثوں میں وارد نہیں، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جمادات یعنی وہ چیزیں جو زندہ نہیں ہوتی ہیں، میری مراد ہے، جیسے بوسہ دینا بیٹی کے پیشانی پر صحیح ہے، بوسہ دینا اپنے بڑے کی پیشانی پر یا ہاتھ پر یہ بھی جائز ہے، ان کے لیے اکرام کے لیے کبھی کھڑے ہو جانا بھی درست ہے، اگر وہ جس کے ضرورت مند ہیں، تو اگر ان کو کبر و غرور کی بنیاد پہ کراتے ہیں تو بھی صحیح نہیں ہے، لیکن عام طور سے کسی اور چیز کے لیے کھڑے ہونا یا بوسہ دینا اس کو ثابت نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں ایک حدیث میں آپ کو جو بتاؤں، جو حضرت عمر کا قول ہے، وہ گئے مکہ مکرمہ میں حج کرنے، اور حج کرنے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیا، تو کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو بوسہ نہ دیا ہو تو میں تم کو بوسہ نہ دیتا۔ گویا کہ حضرت عمر کو آپ دیکھیں کہ بوسہ وہیں جب لیتے ہیں جہاں رسول کو دیکھا ہوا ہے، ایسا نہیں کہ اس چیز کی تقریم کر دو، اس کا بوسہ حجر اسود مکرم ہے اس لیے رسول نے بوسہ لیا تو بوسہ لیتے ہیں، اور نہ جانتے ہو پتھر، تو جمادات کے بوسے لینے میں کی حدیثیں ثابت نہیں ہوتی ہیں، لہذا اس سے بچنا چاہیے، اور اس میں کوئی چیز وارد نہیں ہے، لہذا اس سے بچنا ہی ضروری ہے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آج اجازت لیتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات رہے گی، آپ کے سوالات ہوں گے ہماری جانب سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں جواب دیے جائیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، اور ہمارے ان سارے بھائیوں کو اور ان بہنوں کو جو آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون کرتے ہیں، کئی لوگوں کے تعاون سے ہوتا ہے، تو اللہ تعالی ان سب کی مدد فرمائے اور سب کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔